نحمده ونصلي علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے محترم مسلمان بھائیوں، اس سے پہلے کہ میں اپنی گفتگو کو شروع کروں، تمام مسلمان بھائیوں کی خدمات عالیہ میں عید الاضحیٰ کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ عید الاضحیٰ اور عید الفطر یہ دو عید ایسی ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے اپنی طرف سے مشروع فرمایا۔ عید الفطر رمضان کے روزوں کے شکرانے میں کہ آدمی نے مہینہ بھر روزہ رکھا، اس کے شکر گزاری کے لیے اللہ نے عید الفطر خوشی منانے کے طور پر یہ عید الفطر کو مشروع فرمایا اور اس وقت نماز کو واجب قرار دیا۔ اسی طرح عید الاضحیٰ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت حاجرہ علیہ السلام ان دونوں کی جو قربانیاں تھیں اس کی یاد میں اللہ نے یہ عید مشروع فرمائی کہ ان کا عمل اللہ کو اتنا پسند آیا کہ قیامت تک کے لیے اس کو جاری فرمایا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پر عمل فرماتے ہوئے عید الاضحیٰ کی سنت کو اپنی امت پر واجب قرار دیا، اور اس موقع پر قربانی بھی کی جاتی ہے کہ یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد تازہ اس سے ہوتی ہے۔ عید الاضحیٰ انشاءاللہ بروز ہفتہ 1 اگست کو ہم منائیں گے۔ عید کی نماز عیدگاہوں میں پڑھی جاتی ہے، اور یہی مشروع ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ عیدگاہوں میں ہی نماز پڑھی ہے، لیکن اس وقت حکومت کی طرف سے کچھ پابندیاں اور ممانعات ہوئی ہے، اس بنا پر ہم عیدگاہوں میں نماز پڑھے بغیر مساجد میں ادا کریں گے اور کہیں نہیں۔ اور جب مساجد میں عید کی نماز پڑھیں گے تو وہ تمام قواعد اور ضوابط جو ہم فرض نمازوں کی ادائیگی کے موقع پر مسجدوں میں لحاظ رکھتے ہیں، جن قواعد کا، اس کو ہم ملحوظ رکھتے ہوئے، یعنی سوشل ڈسٹنس اور سماجی فاصلے کا لحاظ کرتے ہوئے ہم نماز پڑھیں گے۔ اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ عید کی نماز اول وقت میں علی الصباح 6:30 بجے ادا فرما لیں۔ اس کی وجہ سے اس میں فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر ہم اول وقت میں مثلا 6:30 بجے ہم نے نماز پڑھ لی تو اس کے بعد ہم اپنے جانور کی قربانی دیں گے اور جانور کا گوشت ہم قربانی کا کھائیں گے، تو یہ بھی ایک فضیلت کی بات ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول تھا، عید الاضحیٰ میں اپنے جانور قربانی کے جانور کا گوشت تناول فرماتے تھے، اور پھر اس وقت کوئی چہل پہل نہیں، آمد و رفت نہیں، دکان نہیں، مارکیٹ نہیں، کچھ نہیں۔ ہم عید کی نماز پڑھیں گے تو سکون اور اطمینان کے ساتھ ہم ادا کریں گے۔ اس بنا پر ہم نے مشورے سے یہ طے کیا ہے کہ علی الصبح 6:30 بجے ہم عید کی نماز ادا کر لیں، بلکہ یعنی 6:45 یا 7 سے پہلے ہم نماز سے فارغ ہو جائیں۔ اور اس کے لیے ہم گزارش کرتے ہیں نماز پڑھانے والے ائمہ اور خطباء سے کہ نماز
اور عربی خطبے پر اکتفا فرمائیں۔ خطبہ حضرات اس طرف خاص توجہ فرمائیں۔ جو کچھ مسائل بیان کرنا ہے، کل جمعہ ہے، جمعے کا خطبہ ہے، اس میں آپ جو کچھ تفصیل سے بیان کرنا ہے آپ بیان فرما دیجئے، لیکن عید کے خطبے میں صرف عربی پر اکتفا فرمائیں، اور عید کی نماز کے بعد مصافحہ اور معانقہ اس سے پرہیز فرمائیں، اور اسی طریقے سے رشتہ داروں کے ہاں آنا جانا اور پھر ان کی مبارکبادی، اس سے بھی اگر آپ پرہیز کرتے ہیں تو زیادہ بہتر ہے۔ آج کل کے ماحول میں جب کہ کرونا کے مرض کے پھیلنے کا امکان ہے، جیسا کہ لوگ کہتے ہیں، اس بنا پر آپ حضرات عید کی نماز کے بعد رشتہ داروں کے ہاں زیادہ آمد و رفت سے ذرا گریز فرمائیں، اور نماز عید کے لیے آتے ہوئے اپنے ساتھ بچوں کو نہ لائیں، اور جو عمر رسیدہ حضرات ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ بھی ذرا احتیاط فرمائیں مسجد میں عید کی نماز کے لیے آنے سے۔ اور جب ہم عید کی نماز سے فارغ ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد اپنی قربانی کے جانور کو ہم ذبح کریں گے۔ دیکھیے، قربانی یہ ایک عظیم عبادت ہے اور شعائر اسلام میں سے ہے۔ قربانی کے 3 دن 10، 11، 12 ان 3 دنوں میں جانور کی قربانی کی جائے گی، اور یہ قربانی ان لوگوں پر واجب ہے جو صاحب نصاب ہیں۔ ان دنوں میں قربانی کے جانور کا خون بہانا اللہ رب العزت کو اس سے زیادہ اور کوئی عمل پسندیدہ نہیں ہے، تو اس بنا پر تو قربانی کے جانور کو ذبح کرنا اور اس کا خون بہانا یہ واجب ہے، بجائے اس کے کہ ہم قربانی کے جانور کو ذبح کریں، اگر اس جانور کی قیمت کا صدقہ کر دیتے ہیں تو پھر یہ جائز نہیں ہے، اور وہ صدقہ جانور کے قربانی کا بدل نہیں ہو سکتا۔ البتہ پوری کوشش کے باوجود اگر قربانی نہ کر سکا ان 3 دنوں میں 10، 11، 12 تو جانور کی رقم کی قیمت یا جانور ہی اگر موجود ہے تو اس کا صدقہ کیا جا سکتا ہے۔ قربانی دیے بغیر اگر آدمی اس کی قیمت کو مساکین پر، غربا پر تقسیم کر دے تو اس کی قربانی ادا نہیں ہوتی۔ اس بنا پر آپ کو اگر صدقہ اور خیرات کا شوق ہے اور ہونا بھی چاہیے تو قربانی کے جانور کے علاوہ اپنی طرف سے اپنا پیسہ غربا اور فقراء کو دیجیے۔ اور ریاست کرناٹک کی جانب سے جس جانور کی قربانی، جس جانور کو ذبح کرنا ممنوع قرار دیا گیا ہے، جیسے گائے اور اونٹ، ان کے ذبح سے مکمل پرہیز کریں۔ گائے کو اور اونٹ کو ہرگز ذبح نہ فرمائیں تاکہ حکومت کی نگاہ میں ہم مجرم نہ ہو جائیں۔ اگرچہ شرعاً جائز ہے، لیکن ہم کو حکومت کے قانون کی پابندی بھی ضروری ہے، اور تمام احتیاطی تدابیر اور پاکی صفائی کا مکمل لحاظ رکھیں۔ بکرا ذبح کرتے ہیں، دمبا ذبح کرتے ہیں ہم، تو مکمل پاکی صفائی کا لحاظ رکھیں، اور خون، غلاظت، گندگی اور جو استعمال کے قابل چیزیں نہیں ہیں ان کو میونسپلٹی کی جانب سے گندگی ڈالنے کے لیے جو جگہ مختص کی گئی ہے، پوری ذمہ داری کے ساتھ اس گندگی کو وہاں پہنچا دیں۔ راستوں میں خون بہنے نہ دیں، اور راستوں میں جانور کو ذبح نہ کریں، اس سے اپنے پڑوس کو اور دوسرے لوگوں کو ایذا پہنچتی ہے، اور اگر ہم عید کرتے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں اور دوسروں کو نقصان پہنچا رہے ہیں تو یہ اس سے اللہ رب العزت خوش نہیں ہوں گے۔ اس بنا پر ہم راستوں میں یا اپنے گھر کے سامنے گندگی کو ڈالیں
یا جانور کو ذبح کریں اور خون بہا دیں، اس سے ہم کو بہت زیادہ پرہیز کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح گلی کوچوں میں بھی عام طور پر قربانی نہ کریں، جانوروں کی نہ نمائش ہو اور نہ ان کا گشت کرائیں۔ جیسا کہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، جانور بہت موٹا تازہ اس نے خریدا تو گلی گلی کوچے کوچا وہ اس کا گشت کراتا ہے اور اس کی نمائش کرتا ہے، یہ اخلاص کے خلاف ہے۔ قربانی پورے اخلاص کے ساتھ کی جائے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اللہ کو اخلاص ہی زیادہ پسندیدہ ہے۔ اللہ کے پاس نہ خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے، بلکہ اخلاص۔ تو جتنے اخلاص کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر کی اتباع کا ذوق شوق رکھتے ہوئے اور اللہ کے حکم کی تعمیل میں اگر آدمی جانور کی قربانی دیتا ہے تو اللہ کو بہت پسند۔ یہ نمائش اللہ کو پسند نہیں ہے، تو اس بنا پر بھی جانوروں کی نمائش اور گلی کوچوں میں اس کو لیتے گھومتے پھرتے رہنا یہ صحیح نہیں ہے۔ اور اسی طرح میں یہ بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ حضرات جانوروں اور قربانی کے کسی منظر کی تصویر کشی نہ کریں۔ ذبح کرتے ہوئے آپ تصویر لیتے ہیں اور ویڈیو گرافی کر کے وائرل کرتے ہیں تو یہ بھی اخلاص کے خلاف ہے، اس سے بھی آپ گریز کریں، پرہیز کریں۔ تو یہ چند باتیں ہیں جو نماز عید اور قربانی سے متعلق آپ کے گوش گزار کی گئی ہیں۔ امید ہے کہ آپ اس کا خاص خیال فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کے لیے یہ عید مبارک فرمائے اور اس کی برکت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، صحت و عافیت سے نوازے اور ہر قسم کی پریشانیوں سے اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے۔ پوری دنیا سے یہ وبا ختم ہو جائے، اس کی بھی ہم دعا کرتے رہنا چاہیے۔ پوری دنیا سے اور خصوصاً ہمارے ملک سے، ریاست کرناٹک سے یہ جلد سے جلد یہ وبا دور ہو جائے، اس کی بھی ہم کو اللہ رب العزت کی طرف رجوع کر کے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے اور ہماری عید کو ہمارے لیے سکون کا باعث بنائے اور ہماری قربانی کو اللہ رب العزت قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔